سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. محترم ناظرین اکرام، سماجی برائیاں آؤ مل کر خاتمہ کریں. اس سیریز کا 27واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جس کا عنوان ہے غریبی ایک مدعا اور ایک خطرہ. ناظرین اکرام، اسلام نے انسان کو زندگی جینے کا پورا حق دیا ہے اور زندگی کے لوازمات اور اس کے حاجات اور اس کے مقتضیات کو پورا کرنے کا مکمل حق اسے دیا ہے، لیکن ایک شرط عائد کر دی ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ ہو سکے. آج کل غریبی ایک بہت بڑا مدعا ہے. ہر انسان کے ساتھ جو غریبی کے مدعے سے، غریبی کے خطرے سے جوجھ رہا ہے، یہ ایک خطرہ بنتی جا رہی ہے. اس کے اخلاق کی گراوٹ کی وجہ اور جرائم میں اسے حصہ دار بننے کی وجہ، یہاں تک کہ بے دین ہونے کی وجہ بھی غریبی کہیں نہ کہیں بن رہی ہے. اس کے برخلاف دولت ایک انمول اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ آپ کی زندگی میں ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان جتلاتے ہوئے فرمایا سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 8 میں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو مفلس پایا، پھر ہم نے آپ کو تونگر بنا دیا، آپ کو بے نیاز بنا دیا، تمام مخلوقات سے کاٹ کر صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کا محتاج بنایا. دولت ایک نعمت ہے، اسی لیے اس پر شکر واجب ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکریہ کے ساتھ مال اور زیادہ بڑھتا ہے. مال آپ کے پاس ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ساتھ تو آپ کو سرخرو بنائے گا، لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ آپ کے پاس مال ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی آپ امتحان میں ہو. اس امتحان میں آپ کو کامیاب ہونا پڑے گا، ورنہ قارون کی مثال آپ کی زندگی کے سامنے ہے. ناظرین اکرام، اسلام ایسا معاشرہ نہیں چاہتا ہے جس میں بھیک مانگنے والے لوگ پائے جاتے ہوں. اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے. حتیٰ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ہے اپنے بچوں کو وراثت میں مال دے کر جاؤ، بہتر ہے اس سے کہ تم نے روڈ پہ بھیک مانگتا ہوا چھوڑ کر جاؤ. صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1275 فرمایا انک ان تذر ورثتهم اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس. تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. معاشرے میں جہاں غریبی پائی جاتی ہے وہاں جرائم کا ارتکاب بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر بھوک کی پکار آواز دینے لگتی ہے، آنے لگتی ہے، اس وقت ضمیر کی آواز دب جایا کرتی ہے. انسان اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، اپنے بال بچوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے چوری، ڈکیتی، قتل، زنا، بےایمانی، ناپ تول میں کمی، بہت سارے جرائم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. یعنی کہ جرائم کا سبب کہیں نہ کہیں غریبی بھی بن جاتی ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے. ایک عورت اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محتاج ہو گئی. اس کے چچا زاد بھائی نے ہی خود اس کی عزت کا سودا کیا کچھ مال کے بدلے میں. آخر میں اللہ رب العالمین نے اس عورت کی عزت کی حفاظت فرمائی. مرد کے دل میں رب العالمین نے اپنا ڈر اور اپنا خوف ڈال دیا. ناظرین اکرام، غریبی کی وجہ سے نہ جانے کئی لوگ اپنی عزت کو داؤں پر، اپنے ضمیر کو داؤں پر لگا دیتے ہیں. کئی لوگ قتل کرنے بیٹھ جاتے ہیں. زمانے جاہلیت میں جو اولاد کو قتل کرنے کی ایک پرتھا بعض قبائل کے اندر پائی جاتی تھی، اس کی وجہ بھی قرآن نے ہمیں بتلایا ہے کہ غریبی کا ڈر تھا. وہ غریبی بھی تھی اور بعض جگہوں پر غریبی کا خیال تھا، یعنی خیالی غریبی تھی. ابھی غریبی آئی نہیں تھی، غریبی خیال میں بس چکی تھی کہ بچے پیدا ہوں گے، خرچہ بڑھے گا، اس لیے ہی اپنے بچوں کو وہ بچپن میں ہی مار دیا کرتے تھے. اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. خیالی غریبی سے، کھانے پینے کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کیا کرو. سورہ اسراء آیت نمبر 31. میرے محترم ناظرین اکرام، آپ سب بھی اپنے سماج، اپنے سوسائٹی میں دیکھتے ہوں گے غریبی کہیں نہ کہیں تعلیم کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. کیونکہ جس باپ کے ہاں کھانے پینے ہی کے لالے لگے ہوں، بنیادی ضروریات ہی نہ وہ پورا کر پا رہا ہو، اپنے بچوں کے لیے کھانا، کپڑا، رہنا اسی کا انتظام نہ کر پا رہا ہو، تو وہ اپنے بچے کے لیے تعلیم کا انتظام بمشکل ہی کر پائے گا یا نہیں کر پاتا ہے. ہم اور آپ اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں. اور آج کے دور میں جب تعلیم کے اوپر بھی ایک بڑا خرچ آنے لگا ہے تو عام انسان، ایک نیچے طبقے کا انسان جو کماتا ہے، کھاتا ہے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا ہے. یعنی غریبی کی وجہ سے آج لوگ جاہل بھی بن رہے ہیں. تو غریبی ایک خطرناک چیز ہے جو انسان کو کئی محاذ پر ڈھیر کر ڈالتی ہے. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ جس بستی کی طرف غریبی رخ کرتی ہے، بے دینی اس کے ساتھ ساتھ ہو لیتی ہے، اور کبھی کبھار یہ انسان کو ناشکری اور کفر کے درجے تک
حرکت پر عمل کر دیتی ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، امت کو سکھاتے ہیں کہ غریبی سے پناہ مانگا کرو. سنن نسائی کتاب الاستعاذہ حدیث نمبر 5467 فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، وفی روایہ ومن عذاب القبر، کہ اے اللہ مجھے فقیری سے، ناشکری سے، کفر سے، غریبی سے نجات عطا فرما دے. میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے اس سے چھٹی عطا فرما دے، یہ بیماریاں ہمارے درمیان سے ختم کر دے. یہ دعا ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. ناظرین اکرام، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ غریبی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، جیسے کہ عیسائی حضرات سوچتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں رہبانیت پائی جاتی ہے، یعنی گھر بار دنیا کو چھوڑ دو، جنگلوں میں جا کر اپنی زندگی گزارو. یہ چیز اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے حرام قرار دیتا ہے. یعنی کہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، پریوار چھوڑ دو، آبادی چھوڑ دو، جنگلوں میں جا کر اپنی زندگی گزارو. اسلام اس تصور کا قائل نہیں ہے، اس لیے وہ غریبی کے خاتمے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو یہ تصور ہے کہ غریبی ایک مصیبت ہے، اور وہ مصیبت اللہ کی مرضی سے ہمارے اوپر آئی ہے، ہم اس کے آگے لاچار ہیں، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، لہٰذا ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم اس کا خاتمہ کریں، غریبی کو مٹانے کی کوشش کریں. اگر ہم مٹائیں گے تو گویا کہ مشیت الہی اور تقدیر کے خلاف ہم ایک جنگ چھیڑیں گے. یہ جبریہ کا موقف ہے، یہ موقف بھی نہایت ہی زیادہ غلط ہے. بلکہ ہمیں اور آپ کو اسلام سکھاتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی طرف سے جو مصیبت بھی آئے اسے ہم زائل کرنے کی کوشش کریں. غریبی اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے ایک عیب ہے، ایک مصیبت ہے، تو ہمیں اسے ختم کرنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، ہمیں حرکت میں آنا چاہیے، ہمیں عمل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین روزیاں دینے والا ہے. تو بنیادی عقیدہ ہم اپنا یہ درست کر لیں کہ روزی روٹی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کون روزی اور دولت کے لائق ہے، حقدار ہے، اللہ بخوبی جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دے رہا ہے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. وہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے روزیاں بے حساب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، کم دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے بارے میں باریک بھی ہیں، خبیر ہے، وہ جانتا ہے کون حقدار ہے کون نہیں ہے. وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ غلط تصور ہوتا ہے کہ اللہ جس کو دیتا ہے اس سے خوش ہے، جس کو نہیں دیتا اس سے ناراض ہے. نہیں، یہ غلط تصور ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزمانے کے لیے دیتا ہے، استدراج کے طور پر دیتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ غریب بناتا ہے انسان کو آزمانے کے لیے، بھوکا کرتا ہے انسان کو آزمانے کے لیے. ہر لحاظ سے ایک مومن کو اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے. اگر ملے تو شکر گزار ہونا چاہیے، اور اگر ہم سے چھن جائے تو ہمیں صبر کرنے والا بننا چاہیے. یہی اسلام کی تعلیم ہے، اور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم دنیا میں بھی سرخرو رہیں اور آخرت میں بھی سرخرو رہیں. اللہ رب العالمین نے پوری زمین کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہمیں حرکت و عمل میں رہنا چاہیے. سورہ ملک کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا: هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه. آسمان و زمین اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. آسمان سے بارش برستی ہے، زمین پر اللہ رب العالمین نے اپنا فضل، اپنی روزیاں پھیلا دی ہیں. آپ جاؤ تلاش کرو. یہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اجازت دے رہا ہے. بعض لوگ توکل کا غلط مطلب یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ گھر میں بیٹھے رہیں اللہ روزی عطا فرمائے گا. نہیں، سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2344 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اے میری امت کے لوگوں، اگر تم اللہ پر جس طرح حق ہے اس طرح بھروسہ کرو، توکل کرو، تو اللہ تمہیں بھی ایسے ہی روزیاں عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے. صبح صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہیں. بعض لوگ اس حدیث سے غلط مطلب یہ سمجھ بیٹھے کہ پرندہ بلا محنت کے روزی پا جاتا ہے، تو اگر صرف بھروسہ کرو، اللہ پر توکل ہو تو ہمیں روزی مل جائے گی، ہمیں کوئی اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس حدیث کے اندر اس سوچ کی کا رد موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تغدو خماصا وتروح بطانا. پرندہ گھونسلہ صبح چھوڑ دیتا ہے اور دن بھر روزی روٹی کی تلاش میں رہتا ہے، شام کو تب وہ پیٹ بھر کے واپس آتا ہے. یعنی دن بھر جب وہ اسباب اختیار کرتا ہے تب اسے روزی ملتی ہے. اسی طرح ہمیں بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، نتیجہ اللہ کے سپرد ہونا چاہیے، اور محنت ہمیں کرنا چاہیے، اسباب ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور اسباب اختیار کرنے میں کبھی بھی شرم نہ کریں، بشرط کہ وہ شریعت کے دائرے میں ہو، جائز ہو. صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ 1471 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رسی لے، کلہاڑا لے اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹے، لکڑیاں اپنے پیٹھ پر لاد کر لائے، اسے بیچے، اپنی ضرورت پوری کرے، اپنی غیرت کو زندہ رکھے، اپنی ضمیر میں دم رکھے
کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. خیر لہ من ان یسأل الناس اعطوہ او منعوہ. یہ جنگل میں جانا، لکڑیاں کاٹنا، محنت کرنا، گٹر بات کھلانا، مارکیٹ میں بیچنا، اس سے اپنی ضروریات پورا کرنا بہتر ہے اور اچھا ہے پیغمبر اسلام کی نظر میں، اس سے کہ کوئی ان کا امتی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، مانگے اپنی ضرورت کے لیے اور پھر وہ سامنے والا دے یا منع کر دے. میرے بھائیوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ امت محمدیہ کا شخص غیرت مند ہو، خوددار ہو، اس کے اندر اپنے ہاتھ کی کمائی کے کھانے کا جذبہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں. صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء 2262. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا نعم کنت ارعاها علی قراریط لاہل مکہ. ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، چند سکوں کے بدلے میں مکے والوں کے لیے بکریاں چرائی ہیں. یہ پیغمبر کا اسوہ ہمارے اور آپ کے لیے. میرے بھائیوں، شرم محسوس نہ کرو، بھیک مانگنے سے بہتر ہے کوئی کام کر لو بشرط کہ وہ حلال ہو، وہ شریعت کے دائرے میں ہو، وہ جائز ہو. تجارت کر لو، کھیتی باڑی کر لو، زراعت کر لو، کوئی ہنر سیکھ لو، اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے کی کوشش کریں. بھیک مانگنا اسلام کے اندر کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر سماج سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے خلاف ایک محاذ ایک جنگ چھیڑنی ہے، غریبی کو مٹانا چاہتے ہیں، تو سماج کے مالداروں کو بھی سامنے آنا ہوگا، انہیں پیش قدمی کرنی ہوگی، کیونکہ ان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا، فقیروں کا بھی حق رکھا ہوا ہے. سورہ زاریات کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. ان کے مال میں جو خرچ کر کے جنت میں جانے والے ہیں، ان کے مال میں، دولت مندوں کے مال میں اللہ تعالیٰ نے مانگنے والوں کا، سائلین کا، محرومین کا، فقیروں کا، غریبوں کا، محتاجوں کا اللہ نے حق متعین کر رکھا ہے. کئی طرح سے حق ہوتے ہیں. زکوٰۃ کی شکل میں ایک حق ہے، زکوٰۃ اس کے حقداروں تک پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری ہے جس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہوا ہے، واجب ہوا ہے، ورنہ ان سے اخذ کر کے جو لوگ پہنچاتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حصہ مقرر کیا ہے تاکہ سماج کے اندر سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صدقات یعنی زکوٰۃ جو فرض ہیں اس کو حاصل کیا جائے مالداروں سے اور غریبوں پہ تقسیم کر دیا جائے، مسکینوں میں بانٹا جائے، فقیروں میں بانٹا جائے، جو اپنی ضرورت نہیں پوری کر پا رہے ہیں ان کے اوپر بانٹا جائے، قرضداروں پر بانٹ دیا جائے اور ایسے ہی مسافروں کے اندر بانٹ دیا جائے. یہ مختلف قسم کے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا حصہ ہے، یہ ان کا حق انہیں ملنا چاہیے. میرے بھائیوں، اگر اس پہ عمل ہو جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں گاؤں سے، سماج سے غریبی بہت حد تک ختم ہو جائے گی اور ہم اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. آپ دیکھیے عید کے موقع پر سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے فطرانہ نکالا جائے، طعمۃ للمساکین، ان مسکینوں کا بھی انتظام ہو جائے جو اپنی غریبی کی وجہ سے عید جیسی خوشی میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں. ان کا انتظام کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ، فطرانی کی زکوٰۃ کو فرض قرار دے دیا ہے. طعمۃ للمساکین نکالنا چاہیے. میرے بھائیوں، اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں سے، سماج سے غربت کا خاتمہ ہو جائے. ناظرین کرام، آپ دیکھیے اسلام کے اندر غربت کا خاتمہ کرنے کا کیا انتظام کیا اللہ رب العالمین نے. انسان خطا کرتا ہے، کفارہ اسے ادا کرنا ہے، کفارے میں بھی غریبی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. فرمایا گیا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ جیسا تم کھاتے ہو وسط درجے کا، یا تم کپڑا 10 لوگوں کو پہناؤ، گردن آزاد کرو. کہیں کہا گیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہیں یہ کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے سے بالکل مجبور ہو، دائمی مجبور ہو، تو وہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. قربانی کے مسئلہ آیا تو فرمایا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فقیروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو گوشت کھلاؤ. میرے بھائیوں، یہ غربت کے خاتمے کا پورے ذرائع اور وسائل کو اسلام نے پیش کر دیا ہے. اسلام کہتا ہے اوقاف میں حصہ لو، صدقات و خیرات میں حصہ لو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. جو آج اپنے لیے پیش کرو گے، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ بڑی قیمتی چیز ہوگی تمہارے لیے، بڑی انمول چیز ہوگی تمہارے لیے. اللہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان دنیا سے جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی جس چیز کا ثواب جاری رہتا ہے اس میں ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. آپ کوئی ایسا کام کر جاؤ جس کا ثواب مسلسل جاری رہے، جس سے لوگ مسلسل فائدہ اٹھاتے رہیں، جسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں. یہ تمام وسائل و ذرائع جو ہیں اس کے ذریعے سے ہم غریبی کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اور میں تاکید سے اس بات کو اور بڑے اعتماد سے اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے سماج کے اندر زکوٰۃ اچھے انداز میں صحیح سے اس کے اصول و ضوابط کے مطابق نکالا جانے لگے تو ہمارے سماج کے اندر شاید کوئی غریب رہ جائے. یہ اصول سوائے
اسلام کے ماننے والوں کے شاید کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اپنے ان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا جو روزی روٹی کی مشقتوں کو جھیل رہے ہیں، غربت کی آفت اور خطرے ان کے اوپر منڈلا رہے ہیں، آپ قدم بڑھاؤ، محنت کرو، سستی نہ دکھاؤ، حرکت میں عمل میں برکت ہوتی ہے، اللہ پر بھروسہ کرو، میدان عمل میں نکلو، حلال روزی اپناؤ، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ